حمد و ثنا، تمام تر کبریائی بڑیائی بزرگی برتری، تمام تر عطائی شہنشائی کبریائی بڑیائی، تمام تر تعریفات تسبیحات تمہیدات تکبیرات تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، اور درود و سلام آقائے دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں دوستوں صاحبوں عزیزوں، میری دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین اساتذہ کرام محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی فکر اور موت کی تیاری نصیب فرمائے، آمین۔ میرے محترم بھائیوں، موت برحق ہے۔ کوئی بھی ذی روح ہو، خواہ وہ فرشتہ ہو خواہ وہ انسان ہو، اس میں جان ہو یا وہ بے جان ہو، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی مخلوق ہے، کل من علیہا فان، اسے موت آئے گی۔ وہ موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ آل عمران میں ذکر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، صرف ایک ہی ذات ہے جسے بقا ہے، ایک ہی ذات ہے جو لا فانی ہے اور الحی القیوم ہے، وہ میرا خالق اور مالک رب العالمین ہے۔ اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، جتنے فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، تمام کے اوپر موت کا حکم آئے گا، اور موت کی فکر اور تیاری وہ کام ہے کہ جو ایک مسلمان کے دل میں سے ناجائز خواہشات کو ختم کرنے والا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، سنن ترمذی ابواب الزہد میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کائنات کے امام نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کثرت کے ساتھ اس چیز کا ذکر کیا کرو کہ جو تمہارے دل سے ناجائز خواہشات کو ختم کر دے گا۔ ایک ایسی چیز، ایک عمل آپ نے فرمایا کثرت سے کیا کرو، کیونکہ انسان کی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے۔ جس کے پاس 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ چاہیے، 4 ہے، 5 چاہیے، مکان کوٹھی بنگلہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، اس کا ذکر کثرت سے کرو جو تمہارے دل سے ناجائز خواہشات کو ختم کر دے، یعنی الموت۔ اے میرے صحابہ، وہ موت ہے۔ موت کو یاد کرنا، موت کی فکر کرنا ایک مسلمان کے دل سے ناجائز خواہشات کو ختم کر دیتا ہے۔ اور موت ہے کتنی قریب، اور انسان کی خواہشات کیا ہیں۔ پیارے پیغمبر کی حدیث صحیح بخاری ابواب الزہد میں
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام نے فرمایا ہذا ابن آدم و ہذا اجل. آپ نے فرمایا صحابہ میری طرف ذرا توجہ فرماؤ. صحابہ اکرام متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا یہ آدم کا بیٹا ہے اور یہ اس کی موت ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے شرح فرمائی. اللہ کے نبی نے وضع یدہ عند قفا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اس طرح کر کے اپنی گردن کے پیچھے باندھے، اس طرح. پھر امام کائنات علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو کھولا، ثم بسطہا وثم عملو وثم عملو. آپ نے فرمایا یہ ابن آدم کی موت ہے اور یہ اس کی خواہشات ہیں. اس کی موت کدھر ہے؟ ادھر. اور خواہشات اتنی زیادہ، موت آ جاتی ہے لیکن خواہشات کبھی ختم ہونے کا نام لیتی نہیں. موت اتنی قریب ہے، یہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب. انسان سانس لیتا ہے اس کی سانس سے بھی زیادہ قریب اس کی موت ہے. اور سنن ترمذی ابواب الزہد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے میرے جسم کے بعد حصے کو پکڑا، یوں سمجھے کہ اس طرح کندھے کو پکڑا. اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی، جسم کو پکڑا اس طرح. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال کن فی الدنیا کأنک غریب. آپ نے فرمایا کہ اے ابن عمر اس دنیا میں اس طرح ہو جا جس طرح تو اجنبی ہے، تیرا نام و نشان نہیں. اپنی ہستی کو مٹا دے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ پانا چاہتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار بنتا ہے. کن فی الدنیا کانک غریب، ایسے زندگی گزار تو اجنبی ہے، تجھے کوئی جانتا نہیں، تیرا کسی کو پتا نہیں. یہ شہرت، یہ نام، یہ جلوے، کن فی الدنیا کانک غریب، ایسے زندگی گزار تو اجنبی ہے. او عابر السبیل، یا جس طرح تو مسافر ہے. اب مسافر کو سفر کے لیے کیا چاہیے؟ زاد راہ چاہیے، کوئی ایک آدھ چادر چاہیے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. او عابر السبیل، آپ نے فرمایا یہ جس طرح مسافر ہے. اگلی بات بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل غور ذکر فرمائی، میرے آپ کے لیے نصیحت. امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اور اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کر. وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، یہ نہ سمجھ کہ تو زندہ ہے. اپنی زندگی اس طرح گزار کہ جس طرح اہل قبور میں سے ہے، تیرا نام و نشان ختم ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم فرمائی کہ موت سے ہمیشہ خبردار رہنا. اللہ اکبر کبیرہ. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت سے کبھی غافل نہ ہونا. کیسے؟ پیارے پیغمبر کی حدیث سننے ابو داؤد کتاب السلام میں حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اپنے گھر کی دیوار، کچی دیوار تھی، جس طرح یہ گاؤں میں بعض ابھی گاؤں ہیں وہاں پر کچے مکانات ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں مر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أُطَيِّنُ حَائِطًا لِّي وَأُمِّي، کہتے ہیں میں اپنی والدہ کے ساتھ مل کے نا تو دیوار کے اوپر مٹی لگا رہا تھا. تھوڑی سی دیوار ٹوٹ گئی، کوئی دراڑ آ گئی، مٹی لگا رہا تھا. پیارے پیغمبر ہمارے پاس سے گزرے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما ھذا یا عبداللہ، عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے اوپر مٹی لگا رہا ہوں، دیوار تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی، میں مٹی لگا رہا ہوں. کائنات کے امام نے فرمایا فقال الامر اسرع من ذالک، عبداللہ دھیان سے سن، اللہ کی قسم موت اس سے بھی زیادہ تیرے قریب ہے. یہ تو مٹی لگا رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، اچھی مرمت کر رہا ہے، آپ نے فرمایا الاسرع من ذالک، آپ نے فرمایا موت اس سے بھی زیادہ تیرے قریب ہے. موت کی فکر کر لے، موت کی تیاری کر لے. اللہ اکبر کبیرہ.
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح جامع الصغیر میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ان الرزق لا یطلب العبد. آپ نے فرمایا رزق انسان کا پیچھا اس طرح کرتا ہے. آئے لوگ رزق کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں. جھوٹ، غیبت، چگلی، حسد، کینہ، بغض، رشوت، دو نمبری، ہر کام چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرزق لا یطلب العبد، کہ رزق انسان کا پیچھا اس طرح کرتا ہے کما یطلبہ اجلہ، جس طرح موت اس کا پیچھا کرتی ہے. جس طرح موت ایک انسان کا پیچھا کرتی ہے، آپ نے فرمایا رزق ایسے ہی پیچھا کرتا ہے. لیکن آج دیکھیں مسلمانوں کی بے فکری، کسی کو موت کا ڈر، موت کا خوف ہے ہی نہیں، جھوٹ بولتا ہے پھر بھی سینہ اکڑا ہوا، پھر بھی چھاتی چوڑی ہے، بے نمازی ہے پھر بھی، حالانکہ موت کا پتہ نہیں، بے نمازی ہے. اور بڑی بڑی باتیں، میری اس کے پیچھے نہیں، میری اس کے پیچھے نہیں، وہ تو اس طرح. اور ہم کہتے ہیں بھائی اپنی فکر کر لو، میں تو اپنے آپ کو دیکھوں کہ میرا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے. دوسروں میں سے تو میں کیڑے نکالتا رہتا ہوں، نکتہ چینی کرتا رہتا ہوں. کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو آئینے اور شیشے کے سامنے کھڑا کروں کہ میرا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے. اللہ اکبر. او بابا جی یاد آ گئے، وہ فرماتے ہیں برے بندے نو میں لبن ٹریا، برے بندے نو میں لبن ٹریا تے برا لبا نہ کوئی. سمجھ آ رہی ہے جی؟ برے بندے نو میں لبن ٹریا تے برا لبا نہ کوئی، اور جد میں اندر چاتی ماری میں تو برا نہ کوئی. انسان دوسروں میں کیڑے نکالتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق تمہارا اس طرح پیچھا کرتا ہے جس طرح موت پیچھا کرتی ہے. گھر سے تو صحیح سالم نکلا تھا، رستے میں پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ واقعات میری اور آپ کی اصلاح کے لیے. یہ کل کا واقعہ حیدرآباد کا، دو موٹر سائیکل آپس میں ٹکرائے، دو آپس میں ٹکرائے. گھر سے صحیح سالم نکلے، جوان ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو اپنی جوانی کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. آج کے نوجوان کی جوانی آپ کو یہ کالج اور یونیورسٹی یا اکیڈمیوں کے سامنے بودا شودا بنا کے نظر آئے گی. آج کے نوجوان کو اپنا ماضی یاد نہیں. اللہ کی قسم یہ تو نوجوان وہ تھا کہ جب یہ اندلس کے ساحل پہ گیا، کشتیاں جلائیں، اسی وقت اندلس کے ساحل پہ جتنی فوجیں کھڑی تھی اس کو دیکھ کے دوڑ لگا دی، بھاگ گئی. یہ تو اس کا مقام تھا کہ یہ جس میدان میں کھڑا ہوتا اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کا نزول فرما دیا کرتے. لیکن آج یہی نوجوان ہے، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، آپس میں ٹکرائے، 7 بندے موقع پہ فوت ہو گئے اور 19 کے قریب زخمی ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، رزق تمہارا اس طرح پیچھا کرتا ہے جس طرح موت پیچھا کرتی. رزق کی فکر ہے، موت کی فکر نہیں ہے. اور پیارے پیغمبر کی حدیث مسند احمد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نہیتکم عن زیارت القبور. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کرنا. اوائل اسلام تھا، ابتدائی اسلام تھا، ابھی مسلمان کفر اور شرک سے اتنے متعارف نہیں ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی قبرستان نہیں جایا کرو. لیکن جب اسلام دلوں میں راسخ ہو گیا، پورے کے پورے اسلام میں صحابہ داخل ہو گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا انی نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، فذروها فانها عبرہ. آپ نے فرمایا اب جایا کرو اور جا کر کے قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے. قبروں کی زیارت کرنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے. موت کی فکر بندے کو اپنے آخری آرام گاہ کا پتہ چلتا ہے کہ میں نے اس جگہ پر آنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فإنها عبرہ، تمہارے لیے عبرت ہے. اور قربان جائیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی
کہ اے میرے محبوب پیغمبر اہل بقیع کے لیے جائیں اور جا کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کی دعا کیجئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قبرستان جایا کرو، تمہیں تمہاری آخرت کی فکر کا پتہ چلے کہ ہماری آخری آرام گاہ کیا ہے۔ ایسا گھر کہ جس گھر میں ہم بازو پھیلا کے لیٹ نہیں سکتے، ایسا گھر کہ جس میں روشنی نہیں ہے، ایسا گھر کہ جس میں کسی پانی کا کوئی کنیکشن نہیں، روشنی کا نہیں، کوئی ایسی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ عِبْرَةً، جایا کرو، عبرت حاصل ہوگی، موت کی فکر تمہارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ لیکن ایک بات ہو تو بندہ بات کرے، کتنی باتیں ہیں۔ مسلمانوں نے تو یقین مانے کہ اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ کسی ایک بات کا رونا ہو تو بندہ روئے۔ میں گاؤں میں تھا تو ایک فوتگی ہو گئی۔ قبرستان جانے کا مقصد کیا ہے؟ عبرت حاصل ہو، نفسانی خواہشات ختم ہو جائیں، ناجائز خواہشات۔ قبرستان میں قبر کی کھدائی کر رہے تھے، نماز کا وقت ہوا، نماز میں آئے وہ ساتھی، وہ کہنے لگے جی قاری صاحب یہ جن کی فوتگی ہوئی ہے نا بندے اچھے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا یار، خیریت ہے؟ ان کی تو فوتگی ہوئی ہے۔ کہا لگا نہیں بندیاں والی گل نہیں ہے نا وچ قاری صاحب۔ میں نے کہا بھئی ہوا کیا مجھے بتائیں نا۔ کہنے لگے صبح سے لے کے فجر کی نماز کے وقت ہم قبر کی کھدائی کے لیے گئے ہیں، 10 بجے تک قبر کی کھدائی کرتے رہے، کسی نے پیچھے ناشتہ نہیں بھیجا، کسی نے پیچھے ناشتہ نہیں بھیجا، ناشتے کی وجہ سے لڑائی۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندو، قبرستان میں تو بندے کو کھانا بھول جاتا ہے، تم ناشتے سے جھگڑا کر رہے ہو۔ اور یہ سچا واقعہ، میں ایک مرتبہ قبرستان میں گیا، قبر کی کھدائی کر رہے تھے، اللہ کی قسم قبر کی کھدائی کرنے والے قبر میں سے مٹی بھی نکال رہے ہیں اور ساتھ اس کے گانے بھی چل رہے ہیں، ساتھ اس کے گانے۔ کہتے ہیں جی وقت کا پتہ نہیں چلتا، فَإِنَّهَا عِبْرَةٌ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قبرستان جایا کرو اللہ کے بندو، وہاں سے تمہیں عبرت حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے ہمیں قبر کو یاد کرنے کے بارے میں بیان فرمایا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح بخاری کتاب الدعوات میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه من اللیل وضع یدہ تحت خدہ۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے، آرام کرنے کے لیے اپنی آرام گاہ پہ آیا کرتے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سیدھی سائیڈ پر لیٹا کرتے، کائنات کے امام سیدھے رخسار کے نیچے اپنے سیدھے ہاتھ کو رکھ کے لیٹ جایا کرتے، ثم یقول، پھر میرے محبوب پیغمبر پڑھا کرتے اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ تیرے ہی نام سے میں زندہ ہوتا ہوں اور تیرے ہی نام سے مرتا ہوں۔ وَإِذِ اسْتَيْقَظَ، جب میرے محبوب پیغمبر بیدار ہو جایا کرتے، آپ بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے پڑھا کرتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، احیانا بعدما اماتنا، جس نے موت کے بعد مجھے دوبارہ زندگی عطا کی، وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر کے جانا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے موت کی فکر اور تیاری کے بارے میں بیان فرمایا کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابی بن کعب، ترمذی کی روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء ادا فرمایا کرتے، آپ اپنے حجرے میں چلے جایا کرتے۔ آپ فرماتے ہیں اذا ذهب ثلث اللیل قام، جب رات کا 1/3 حصہ گزر جایا کرتا، فقام، اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے بازاروں میں نکلا کرتے، یا ایھا الناس اذکروا اللہ اذکروا اللہ، پیارے پیغمبر فرمایا کرتے لوگوں اٹھ جاؤ، اللہ کو یاد کر لو، اللہ کا ذکر کر لو۔ جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، پیارے پیغمبر فرمایا کرتے اللہ کے بندو، او قیامت کا زلزلہ آ گیا، تتبعها الرادفہ،
قیامت کا دوسرا زلزلہ بھی آ گیا، جاء الموت بما فیہ، موت آ گئی، اٹھ جاؤ کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کر لو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنی موت کی فکر اور تیاری اپنے اصحاب سے ذکر فرمایا کرتے۔ اور آئیں آخری بات، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنن ابن ماجہ کتاب الزہد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، جاء رجل من الانصار، کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جاء رجل من الانصار، انصار میں سے ایک آدمی آیا، اس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ، اللہ کے نبی بتائیں مجھے مومنین میں سے بہترین مومن کون ہے؟ مومن وہ جو نمازیں پڑھے، روزے رکھے، ذکر اذکار کرے، حقوق العباد کا اہتمام کرے۔ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ، اللہ کے نبی بہترین مومن کون ہے؟ تو کائنات کے امام نے فرمایا احسنہم خلقا، مومنوں میں سے بہترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہترین اور اعلیٰ ہے۔ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتلائیں کہ عقل مند، سمجھدار، باشعور کون سا مومن ہے؟ اب عقل مند کون ہوتا ہے مسلمانوں میں، لوگوں میں؟ عقل مند، وہ کہتے ہیں عقل مند وہ ہے کہ جو ہر میدان میں پورا اترے، چاہے وہ جھوٹ سے ہو، چاہے وہ غیبت سے ہو، چاہے وہ چگلی سے ہو، چاہے وہ اپنی چرب زبانی سے ہو، چاہے وہ رشوت دے کے ہو، چاہے وہ چاپلوسی کر کے ہو۔ کہتے ہیں جی یہ عقل مند ہے، یہ سمجھدار بندہ، بالکل سمجھدار۔ اور جو کھرا اور سیدھا بندہ ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ آپ دیکھیں خاندان میں ایک مرد کلندر ہو، وہ کہے بھائی نماز پڑھو، بھائی ذکر اذکار کرو، بہنوں بیٹیوں شریف پردہ کرو، پورا خاندان اور ٹبر اس کے خلاف ہو جائے گا۔ اگر تو زیادہ آ گیا بھائی اپنا کام کر، تو اپنی قبر میں، میں اپنی قبر میں۔ وہ صحابی بیان کر دیں فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں سمجھدار، باشعور، عقل مند کون سا مومن ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا قال اکثرہم للموت ذکرا، جو کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے والا وہ سمجھدار ہے، جو کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرے، آخرت کی فکر کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سمجھدار۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، آپ نے فرمایا جو موت کے بعد کے لیے تیاری کرے، اولئک الاقیاس، اولئک الاقیاس، آپ نے فرمایا سمجھدار، سمجھدار یہی مومن ہے کہ جو اپنی آخرت کی فکر کرے، وہ سوچے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ آج ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے میرے بھائیوں، میں قربان جاؤں ان صحابہ کے اوپر۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھنڈی سی آہ بری آنکھیں بر آئیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے سعد، اللہ کی قسم ہے تیری موت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل گیا۔ وہ ان کی موت تھی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی غزوے میں شہید ہو گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ان کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے اس کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دم اپنا چہرہ اس طرف کر لیا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اس طرف چہرہ کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، جب میں نے اپنے ساتھی، اپنے صحابی اور اس مجاہد کا سر اپنی گود میں رکھا، میں بڑے پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ اس طرف اس لیے کیا کہ آسمان سے حوریں نازل ہوئی تھی جو اس کے ساتھ پیار کر رہی تھی۔ وہ صحابہ تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، کسے نہیں پتا، غسیل الملائکہ کا خطاب جنہیں عطا کیا گیا کہ جنہیں غسل دینے والے اللہ کے نورانی فرشتے تھے، وہ بھی تو تھے نا۔ اور آج کا مسلمان دیکھے، اللہ کے نبی نے فرمایا سمجھدار وہ ہے کہ جو موت کے بعد کے لیے بہترین تیاری کرے۔ حضرت عمر فاروق کا پتہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح میں ابو بکر دنیا میں ایک ہیں، عمر ایک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
آپ نے فرمایا میرے صحابہ گواہ بن جاؤ، اسی طرح اللہ تعالی ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں کو اپنے سامنے بٹھایا، کہتے ہیں بیٹا ایک میری بات یاد رکھو، اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے نئے کفن کا اہتمام نہ کرنا، اگر اللہ سبحانہ ہوا تعالی کے نزدیک میرا مقام اچھا ہوا، اللہ تعالیٰ میرے پھٹے پرانے لباس کو جنت کے بہترین لباس میں تبدیل کر دے گا، اور اگر میرا مقام اچھا نہیں، بہترین کفن بھی پہناؤ گے، اللہ تعالیٰ جہنم کے لباس میں تبدیل کر دے گا۔ یہ ان کی فکر تھی، وہ سوچتے تھے، وہ غور کرتے تھے، اور آخری بات اپنی اولادوں کو تیار کرتے تھے، اپنی اولادوں کو تیار کرتے تھے کہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، یہ آخرت میں میرے کام آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، خدا را اپنی اصلاح کریں۔ اگر آج اپنی اولادوں کو صرف دنیا 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 سکھلائی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی قسم یہ اولادیں مجھ سے آپ سے جان چھڑا کے بھاگیں گی۔ اور اگر ان کو دین پڑھایا، دنیا کے ساتھ دین بھی، قرآن بھی، حدیث بھی، اللہ کی قسم یہی اولادیں میدان محشر میں مجھے اور آپ کو ڈھونڈتی پھریں گی۔ او میرا ابا کدھر گیا؟ او میری امی کدھر ہے؟ کہاں ہے میرے والدین؟ وہ پکڑ پکڑ کے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے لے کر کے جائیں گے، وہ پکڑ کے نبی کے حوض کے اوپر لے کر کے جائیں گے کہ میرا ابا پیاسا، میری اماں پیاسی ہے۔ اس وقت کے جب ان کی تربیت اچھی کی جائے گی۔ خدا را آج وقت ہے، آج جسم میں طاقت ہے، دانتوں میں طاقت ہے، آج جسم میں روح موجود ہے، آج وسائل موجود ہیں، آج سہولیات موجود ہیں۔ آئیں میرے محترم بھائیوں، ہم اپنے اس اللہ کو راضی کریں، اس آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ معاملات آسان فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرے محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے موت کے بارے میں سنا کہ موت برحق ہے۔ میں کوئی بھی اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کے پاس موت کا فرشتہ آیا تو وہ کہنے لگا کہ موسیٰ جی آپ کی موت کا وقت آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، بڑے جلالی نبی تھے، زور آور بھی تھے، طاقتور بھی تھے، اس طرح کر کے تھپڑ مارا اور اس فرشتے کی آنکھ ضائع کر دی۔ یہ فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے نبی کو موت سے بڑی نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، میرے موسیٰ پیغمبر کے پاس دوبارہ جاؤ اور اس سے جا کر کے کہو کہ کوئی ایسا بیل کہ جو تمہاری بستی میں سب سے بڑا ہو، اس کی پشت کے اوپر، پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھے، ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے سال نبی موسیٰ کی عمر بڑھا دیں گے۔ وہ فرشتہ دوبارہ آیا، عرض کرتا ہے اے موسیٰ پیغمبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کو موت سے اتنی نفرت ہے، ایک بیل اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے آئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دیں گے۔ نبی تو پھر نبی ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عام انسان عامی ہوتا، وہ بیل تلاش کرنا شروع کر دیتا، ڈھونڈنا شروع کر دیتا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، آپ نے فرشتے سے سوال کیا کہ مجھے یہ تو بتلاؤ کہ جتنے بال میرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنے سال میری عمر بڑھا دیں گے، مجھے یہ تو بتلاؤ اتنی عمر پا لینے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو وہ فرشتہ جھک کے کہتا ہے، عرض کرتا ہے نرم آواز میں، ثم بعد الموت یا موسیٰ، موسیٰ اس کے بعد بھی موت ہی آئے گی علیہ السلام۔ تو موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کامیاب وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ فرماتے ہیں جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں جس کو داخلہ مل گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے، وہی فلاح یافتہ ہے، وہی عقل مند ہے، وہی سمجھدار ہے، وہی باشعور ہے، اور وہی امیر اور وہ رب کے اور رسول کے قریب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا اللہم قنا شر ما قضیت۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔